سیاست اور جمہوریت میں حکومتیں عوامی مسائل کو حل اور عوامی حقوق کا تحفظ کرتی ہیں۔ یہی ان کا الیکشن میں نعرہ ہوتا ہے۔ منشور پیش کرتے ہیں تو یہ سیاسی جماعتیں عوام کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے روزگار، تعلیم، علاج، امن، چادر اور چار دیواری کا تحفظ، انصاف وغیرہ وغیرہ دیں گے، مگر پاکستان کی سیاسی اور مارشل لائی حکومتوں کا حلف اٹھانے کے بعد اس کے بالکل برعکس کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک سیاسی طالب علم ہونے کے طور پر سوالات اٹھتے ہیں اور کئی جوابات بھی اپنے ذہن میں آتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ذہنی غلامی ہے اور کچھ نہیں، آج بھی ہمارے دو بڑے ادارے برطانوی غلامی میں ان کی پرورش ہوتی ہے۔ تاج برطانیہ نے غلاموں اور غلام ممالک اور قوموں کو اپنی سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے غلام بنا کر رکھتی تھی۔ دنیا میں اب چند ممالک ہی رہ گئے ہیں جو کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انگریزوں کے غلام بڑے فخر کے ساتھ پیدا کرنے کی فیکٹریاں لگائے رکھی ہیں اور وہ عوام کو آزادی، عزت دار زندگی، حقوق دینے کے لیے تیار نہیں۔ برطانیہ نے 400 سال پہلے جب یہ فیصلہ کیا کہ ہم دنیا کو فتح کریں گے اور قیامت تک ان پر حکومت کریں گے، تو انہوں نے دو طرح کے لوگ ذہنی طور پر تیار کیے۔ ایک برٹش اسٹینڈرڈ کے لوگ جو کہ چند افراد جو صرف اور صرف اعلیٰ ترین عہدوں پر ایک یا چند افراد سارے نظام کو ہزاروں میل دور تاج برطانیہ کے مفادات کا تحفظ کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں۔ دوسرا نان برٹش اسٹینڈرڈز، اس نظام سے ذہنی غلام ہزاروں افراد تیار کیے جاتے تھے۔ آج بھی ان اداروں میں غلام پیدا کرنے کی مشین لگی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ پاکستان سول سروس اکیڈمی لاہور، جس میں ہم عام شہری لیتے ہیں، 9 ماہ اس کی ایسی ذہن سازی کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پاکستان کا عقل مند ترین اور اعلیٰ ترین سمجھ بیٹھتا ہے اور اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں سرکاری ملازم ہوں اور حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں، اپنے ہی بہن بھائیوں پر۔ ویسے تو اس پر کتاب لکھنی چاہیے۔ دوسرا ہمارا فوجی افسران کی ذہن سازی۔ بات شروع کرنے سے پہلے ادارے ملک کو مضبوط اور چلانے کے لیے عام ہوتے ہیں، مگر ان کی سوچ اپنے ملک اور قوم کی ترقی اور بہتری کے لیے بنائی جاتی ہے۔ ہماری فوج آج بھی غلام سوچ کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، بہت باتیں کی جا سکتی ہیں، مگر آج میں آپ سے 2-3 باتوں کی نشاندہی کروں گا۔ ہمیں اپنی پاک فوج کی تربیت اسلام اور پاکستان کے حالات اور مستقبل کے مطابق بنانی چاہیے۔ پہلی مثال، انگریز جب بر صغیر میں آیا تو انہوں نے بلوچ کو بلوچ کہا اور آج 80 سال کے بعد بھی ہماری فوج بلوچ کو بلوچ کہنے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ بلوچ کبھی بھی نہیں کہتے کیونکہ انگریز کی ذہن سازی کی دلیل ہے۔ ہماری شان اور عزت کا نشان ہمارا لباس، کلا، پگڑی، شیروانی، جو انگریزوں نے اپنی ثقافت کو اعلیٰ درجے کے سامنے دوسری قوموں کی ہر شے کو کم درجے پہ رکھا اور نوکروں کو، دربانوں کو پہنایا، اور آج بھی ہم غلامانہ طرز زندگی میں اپنا فخر محسوس کرتے ہیں۔ پہلے زمانوں میں بادشاہوں کا ایک شاہی اور سرکاری لباس ہوتا تھا، مگر جب وہ خدا کے سامنے حاضری نماز کے وقت دیتے تو ایک انتہائی عام لباس پہنتے، سر پر نمازی ٹوپی۔ مگر انگریز نے نمازی ٹوپی اور ہمارا قومی لباس بہروں، بوٹ پالش کرنے والوں کو پہنایا۔ وہ خود خدا بن بیٹھے اور انہوں نے ذہنی غلاموں کو ذہن نشین کروایا کہ ہم تمہارے مالک ہیں، لارڈ ہیں یا خدا ہیں۔ ایک فوجی کی اپنی یونٹ کے ساتھ وفاداری اپنے مذہب اور قوم سے زیادہ بڑھ کر سکھائی جاتی ہے۔ آج کا انگریز آج پاکستانی اداروں کی طرز سوچ پر ہنستا ہے کہ وہ سینڈوچ اور برگر بھی چھری کانٹے کے ساتھ کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے ایسی عادات صرف اور صرف غلاموں کو سکھائیں۔ 21ویں صدی کی ضرورت ہے کہ ہم نہ صرف ان اداروں کی سوچ بلکہ قومی سوچ کو بھی تبدیل کریں۔ مغربی نظام کی شکست تقریباً ہو چکی ہے دنیا میں۔ پاکستان کے پاس آج تاریخی موقع ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور نبی پاک کے حکم کے مطابق نظام زندگی کی نئی بنیاد رکھیں اور دوبارہ خوشحال، پرامن، انصاف کی زندگی ہمارے بچے گزار سکیں۔ میری یہ خواہش ہے کہ آپ میرا یہ پیغام اپنے سرکاری اور فوجی رشتہ داروں اور دوستوں کو بھیجیں کہ ان کو یہ سمجھ میں آئے کہ آپ کو کس طرح سے نظام اور ڈسپلن کے نام پر
غلام در غلام بنایا گیا ہے۔ میرا مطالبہ اپنے سپاہ سالار افواج پاکستان سے ہے کہ ہر سرکاری ادارے میں ہمارے جو قومی لباس کی تذلیل کی جاتی ہے اس کو ختم کیا جائے۔